الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ اور تمہید ایمان پر. تیار ہے تو؟ کوکب الصحابیہ اور تمہید ایمان پہلی ہے، فتح رضویہ پہلی ہے، یہ بتا. ہاں پہلے یہ بتا. الکوکبۃ الشہابیہ فتح رضویہ سے پہلے ہے، پہلی ہے. اور وہ دوسری جو بتائی تو نے ابھی تمہید ایمان، یہ تیرے گھر کی کتاب ہے، تیرے مجدد کی. ابے تو اعتراض کرنا ہے، تجھے نہیں معلوم نہیں کہ یہ پہلی ہے بات کی ہیں، فتح رضویہ سے پہلی ہیں یہ بات کی ہیں، یہ بتا. یہ بعد اور پہلے سے کیا مسئلہ ہے؟ ارے تجھ کو یہ معلوم نہیں مسالے کہ مطلب تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تو اعتراض کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں مسالے کر رہا ہے. تم چپ جاؤ امن رضا، تم چپ جاؤ، امن رضا تم چپ جاؤ، تم چپ جاؤ، تم چپ جاؤ، تم میوٹ کر لو، میں اس کا آدمی سے نہیں ہے. ارے سن اب دیکھ، ہم تیری کتاب کا کسی پہ اعتراض کریں گے تو ہمیں اس کا معلوم ہوگا کہ یہ کتاب تیری پہلی ہے، یہ بات کی ہے. اب تو مجھے بتلا کہ فتح رضویہ پہلی ہے، یہ دونوں کتابیں پہلی ہیں. فتح رضویہ سے پہلے جو ہے تیرے مجدد نے تمہید ایمان اور یہ الکوکبۃ الشہابیہ لکھی ہے. ٹھیک، اب بتا کیا بات کرے گا اس پہ؟ کیا بات کرے گا بول. بات مجھے یہ کرنی ہے کہ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ کے صفحہ نمبر جو ہے 30 پر تیرے مجدد نے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پر یہ الزام لگایا کہ اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گندی گالیاں دی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، بولیے جتنا بولا جائے، پھر مجھے بولنے دیے، بیچ میں مت بولنا. خاموش رہے، خاموش رہے. ہاں نا، میں سن رہا ہوں تیری، میں پہلے تجھے الرٹ کر رہا ہوں کہ جب میں بولوں تو بیچ میں مت بولنا. چل بول. بڑبڑ کی دکان کھول کے مت بیٹھ، بیچ میں مت بولنا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تجھ سے. چل بول تو. ہاں تو وقت مقرر کر لے. چل تو بول لے جب تیری مرضی کرا، تو تجھے چھوٹ ہے آج، بول لے. نہیں وقت مقرر کر لے، بول لے. چل 2 منٹ بول لے. چل ہاں 2 منٹ میں مجھے بولنے دی. چل بڑبڑ مت کرنا، ٹھیک ہے. تیرے مجدد نے یہ الزام لگایا کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گندی گالیاں دی ہیں، اور خود احمد رضا خان ان گالیوں پر قسمیں کھا رہا ہے کہ واللہ ان گالیوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اور ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی ہے. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ میں کہ اس نے ایسی گستاخی کی ہے کہ کسی پنڈت اور مشرک نے بھی ایسی گستاخی نہیں کی ہے، اور اس کی گستاخیوں میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا اہل السنت والجماعہ احناف دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے ایسا شخص کافر ہے، جو اس کے کفر عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. اور یہی بات تیرے مجدد نے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان میں کوٹ کی ہے کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی کفری وعذابہ کفر، کی پوری امت کا اجماع ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالے، وہ شخص کافر ہے، اور جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہے. اب احمد رضا خان نے کہا کہ اس نے ایسی ایسی گالیاں دی ہیں. پھر تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان صفحہ نمبر 132 پر لکھتا ہے کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو احمد رضا خان شفا شریف کی اس عبارت سے اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی کفری وعذابہ کفر کے تحت خود کافر ہو گیا. اور تمہید ایمان ما حسام الحرمین اس کتاب کے اندر احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی جواب ہے، یہی ثواب ہے. کہتا ہے وہ المذہب وعلیہ الاعتماد وفیہ سلامت وفیہ صد، کسی پر فتویٰ ہے یہی ہمارا مذہب ہے اور اسی میں سلامتی ہے، اسی میں استقامت ہے کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہ کی جائے. تو احمد رضا خان شفا شریف
وہ بزازیہ دیگر کتب کے اندر یہ عبارت موجود ہے جو ابھی میں نے پیش کی ہے. اس عبارت کے تحت آپ کا مجدد دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ثابت ہے. ہو گیا تیرا؟ چل بول. ہو گیا. اب دیکھ تو 5 منٹ بولا ہے، اب اگر تو بیچ میں میرے بولا تو تیری اصل میں خطا ہے. معزز سامعین حضرات، آپ نے سماعت فرما لیا، یہ 5 منٹ بول لیا عارف الحقانی. اس نے الزام لگایا کہ دیکھو بیچ میں بولنے لگا. ارے تیرا نام عارف حقانی نہیں ہے؟ تیرا نام عارف حقانی نہیں ہے؟ حقانی کہا ہے تو نے؟ اور کیا کہا؟ کانوں کا میل صاف کرا، اپنے کانوں کا میل صاف کرا پہلے. ہاں کانوں کا میل صاف کرا پہلے اپنے. بیچ میں تو بولے گا مجھے معلوم ہے. اس سے میں نے ابھی اس لیے اقرار کرا لیا تھا کہ یہ اتنی بدبخت قوم ہے، یہ اتنے بڑے جھوٹے کذاب ہیں. میں نے پہلے اقرار کرا لیا، اس نے پہلے اقرار کر لیا کہ الکوکب الشہادیت کتاب پہلی ہے اور تمہید ایمان بھی پہلی ہے. ساری کتابیں پہلی ہیں اور فتاوی رضویہ جو ہے بات کی ہے. اب میں سامعین حضرات آپ کے سامنے ایک بم دکھاتا ہوں اسے، جو آج تک ہی باخبر ہے، جس سے کوئی خبر ہی نہیں ہے. میرے آقا نعمت پیر طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب انہوں نے جھوٹے الزام لگائے تو آپ نے کوکب الشہادیہ اور تمہید ایمان میں یہ بات کہی کہ میں سب کو ایسا کافر نہیں کہتا ہوں، اگر میں سب کو کافر کہتا تو اسماعیل دہلوی کو بھی کافر کہتا، لیکن ہمیں ہمارے نبی نے منع فرمایا. اب دیکھیے جب اس کا کفر حد آگے بڑھ گیا تو میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں کیا کہا ہے، اور قطعاً یقیناً کفار و مرتدین میں ہیں، ان میں ایک آدھ اگرچہ کافر فقی تھا اور سدا کفر اس پر لازم تھے، جیسے 2 نمبر والا دہلوی. مگر اب اتباع یہ کون سی جلد ہے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 ششم. سنتا رہا بیچ میں بولے اب دیگر. ہاں اب اتباع و اذناب میں اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہوا. یہ کافر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اسے تیرے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا فتاوی رضویہ میں. اب دوسری سن لے. ہاں فتاوی رضویہ دوسرے سن لے. اب بیچ میں مت بولے، بیچ میں مت بول. دیکھ یہ جلد ہے 6. اب بیچ میں کیوں بول رہا؟ اس میں آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی سے سوال ہوا اگر اس کے ضلالت و کفریات پر. دیکھ سن یہ اس میں کسی نے پوچھا سوال، کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ جو شخص اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان کو حق جانتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بینۃ ضرور. تو جواب دے رہے ہیں اگر اس کے کون سی جلد فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر بھی تجھے بتا دیتا ہوں. اچھا ہاں صفحہ نمبر 466 دیکھ لے. اگر اس کے ضلالت و کفریات پر آگاہی ہو کر اسے اہل حق جانتا ہو تو خود اس کی مثل گمراہ بددین ہے اور اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں. اگر نادانستہ پڑھ لی تو جب اطلاع ہو اعادہ واجب ہے. اس کے پیچھے واجب ہے بھائی ادا کرنا، نماز کا لوٹانا، جس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. میرے آقا حضرت فاضل بریلوی نے جسے کافر کہا ہے فتاوی رضویہ میں. دوسری اب تیرے گھر کا حوالہ سناتا ہوں میں، دیکھ سن. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اکابر عبارات اکابر، تیرا لکھنے والا سرفراز خان صفدر. لیکن عموماً اہل بدعت حضرات بشمولیت خان صاحب اس عبارت کی وجہ سے صرف حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید فی کو کافر کہتے اور کوستے رہے. تیرے گھر کی حوالہ آئیے. اب سن دیکھ دوسری کتاب تیرے گھر کی، بیچ میں بولنا مت. رسائل چاندپوری، تیرا لکھنے والا مرتضی حسن دربھنگی یہ لکھ رہا ہے اس میں کہ وہ مجھے اور میرے اکابر متفقہ مولوی اسماعیل دہلوی شہید، مولانا قاسم ناظمی اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا تھانوی صاحب اور مولانا خلیم امبیڈوی کو کافر کہتے رہے. تیرے گھر کا حوالہ یہ تیسرا والا سنو. اور اب تیرے گھر کا ابھی تو ہے کہاں؟ تو غلط فیملی سے ہے یار عارف. یہ سن دیکھ، یہ تیری کتاب ہے فرقہ بریلویت کا پاک و ہند تحقیقی جائزہ، لکھنے والا تیرا الیاس گھمن یہ لکھ رہا ہے اس میں. اور اسلام اور شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے خاطر انگریزوں کے خلاف جہاد ہوا. چنانچہ جب خاندان شاہ ولی اللہ سے مخالفت شروع ہوئی تو مولوی احمد رضا خان بریلوی نے شاہ ولی اللہ کے فرزندوں پر کفر کا فتویٰ دیا. شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے جب بدعات اور رسومات پر کلہاڑا چلایا اور سنت کی تعلیم شروع کی تو انہوں نے بھی اسے بھی کافر کہا، انہیں بھی کافر کہا شاہ اسماعیل دہلوی کو. تیرے گھر کے 3 حوالے. اب حق وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. اب عارف حقانی تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ تیرے گھر کے مولوی تیرے اکابر خود. ارے میں تجھے عارف حقانی کہہ رہا ہوں، کیا کہوں میں تجھے؟ کیا کہوں رے؟ بندر کہوں تجھے؟ بندر کہوں تجھے؟ تو مجھے یہ بتلا، میں نے تجھے فتاوی رضویہ سے بھی دکھا دیا کہ میرے آقائے نعمت پیر طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعیل قتیل کو کافر کہا ہے. اور تیرے گھر کے 3 حوالے دکھلا دیے. اب تو ایسا کر بول. میں بولوں؟ ہاں بول، ان کا رد کر دے اب تو اپنے گھر کا. تیرے اکابر ہیں یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محترم سامعین، اس نے جو فتاوی رضویہ جلد 6 کی عبارت پڑھی ہے، اس میں کیا بولتے ہیں، احمد رضا خان نے، اس کے مجدد نے، کافر نہیں کہا، کفر فقہی، وہ تو یہ جو فتاوی رضویہ جلد 6 کی عبارت پڑھ رہا ہے، پڑھ اسے عبارت کو پڑھ شیشم کی عبارت کو پڑھ، شیشم کی عبارت کو پڑھ، شیشم کی عبارت کو پڑھ، عبارت پڑھ، جھوٹ مت بول، کافر کہا ہے اس میں، کافر کہا ہے، پڑھ اسے عبارت کو پڑھ، پھر عبارت کیوں نہیں پڑھ رہا، جھوٹ کیوں بول رہا، جھوٹ کیوں بول رہا، عبارت پڑھ، نہیں عبارت کر کے جب کہے گا عبارت پڑھ، فتاوی رضویہ جلد 6 احمد رضا خان کی زندگی میں لکھی ہی نہیں گئی تھی. اسے پڑھ پہلے عبارت کو، جو تو نے شیشم کی پڑھی ہے اسے پڑھ، شیشم کی عبارت پڑھ، شیشم کی عبارت پڑھ، جھوٹ بولا ہے، عبارت پڑھ، جھوٹ نہیں بول رہا، میں پڑھ کے سنا ہوتی ہے. پھر یہ میں جانتا ہوں کہ تو کذاب ہے، میں نے تجھ سے اس لیے پہلے اقرار کرا لیا تھا، تو نے اقرار کر لیا اس بات کا کہ فتاوی رضویہ بعد میں لکھی گئی ہے. میں نے تجھ سے پہلے اقرار کرا لیا تھا اس بات کا، نہیں کی، میں نے تجھ سے پہلے اقرار کرا لیا تھا اس بات کا. پڑھ اسے پڑھ، ارے پڑھ تو پڑھتا کیوں نہیں، پھر اسے پڑھتا کیوں نہیں، پڑھ لے، میں تیری باری میں نہیں بولوں گا، اسے پڑھ کے سنا. تو خالی مطلب ہم خالی کیوں کر رہا، پڑھ کے سنا عبارت کو پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت تو نے پڑھ دی نا، پڑھ تو پڑھنا ہے، پڑھ دوبارہ، تو جھوٹ کے بول رہا، پھر کافر کہا ہے اس میں، اعلی حضرت نے کافر کہا ہے، پڑھ کافر کہا، پڑھ عبارت کیوں نہیں پڑھتا. اس نے کہا کہ فقہی کفر اس پر لازم، نہیں فقہی کا اس میں الفاظ نہیں ہے، وہ پڑھ دی دوبارہ. نہ طوائی مذکورہ بن وہابیہ نیچریہ و قادریہ وغیرہ مقلدین و دیوبندیہ چکلالویہ خذلهم اللہ تعالی اجمعین ان آیات کریمہ کے مصداق بالیقین اور قطعاً یقیناً کفار مرتدین ہیں. کیا ہے بے مردود شیطان، کفار مرتدین ہیں، کیا ہے یہ، جھوٹ بولتا ہے، کیا ہے اس میں اسماعیل دہلوی کافر ہے؟ ہاں دیکھ سن لے، مرتدین ہیں، ان میں ایک ارے سن، ان میں ایک آدھ اگرچہ کافر فقی تھا اور صد کفر اس پر لازم تھے، جیسے 2 نمبر والا، کیا ہے کافر نہ ہے تو کیا ہے، 2 نمبر والا دہلوی بے وقوف، دہلوی کون ہے دہلوی، مگر اب اتباع اجناب میں نہ اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً، ارے سن لے سن، ابے سن اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہو. دیکھ کافر کہہ رہے ہیں اسے، کیا کہہ رہے ہیں، تو کس کے لیے کہہ رہے ہیں، تو دوسروں اسماعیل دہلوی کے لیے، اسماعیل دہلوی کے لیے، اسماعیل کون ہے 2 نمبر والا دہلوی 2 نمبر والا کون ہے، 2 نمبر والا دہلوی کون ہے، اور سن دیکھ سن جھوٹے کذاب سن، یہ دیکھیے اس میں، یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرامتی اس مسئلے میں کہ جو شخص اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان وہ حق جانتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں. اب سن لے، اگر اس کی ضلالت و کفریات پر آگاہی ہو کر اسے اہل حق جانتا ہو تو خود اس کے مثل گمراہ و بدین ہے، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں. اگر نادانستہ پڑھی تو ہو تو جب اطلاع ہو اعادہ واجب ہے. پڑھنے پڑھ، ارے پڑھتا کیوں نہیں، پڑھ سامعین، پڑھتا کیوں نہیں نے، کافر کہا ہے، کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور تیرے گھر کے حوالے دیجیے، میں نے تیرے گھر کا، تیرے جو کافر اقرار کر رہے ہیں، تو اپنا کافر کو نہیں مانتا، ان کے دونوں میں لاکھ بار مار. پہلے اس کی عبارت پڑھ کے سنا دے، فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھ کے سنا، پڑھ عبارت، پہلے خاموش عبارت پڑھ لے، عبارت پڑھ، چل میں خاموش ہوں، پڑھ عبارت پڑھ، خاموش ہوں، نہ جھوٹ بولے گا تو میں ایسے بولوں گا تیرے بیچ میں. سامعین، یہ ہمارے پاس کتاب ہے ملک العلماء، کتاب کا نام ہے ملک العلماء، ٹھیک ہے، ہاں کہاں گئی، یہ ملک العلماء کتاب کا نام ہے. ارے کتاب کا نام سے آگے تو بڑھ جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا، دیکھو ابھی جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا، ابھی جھوٹ بولے گا، یہ خاموش ہے، ٹھیک ہے، ہاں جواب دے رہا ہوں. یہ ہمارے سامنے جہان ملک العلماء کا عکس ہے، جس میں احمد رضا خان کا بیٹا مصطفیٰ رضا کہتا ہے کہ احمد رضا خان کا کتب خانہ برباد ہو چکا، اعلی حضرت کی تمام تصنیفات ضائع ہو چکی. اب سوال یہ ہے کہ احمد رضا کی 1000 تصنیفات کا افسانہ بریلوی علماء سناتے ہیں اور 250 کے قریب
छोटी छोटी कुतुब अहमद रजा खां की दुनिया में। देखिए सामीन हजरात आपने सुन लिया, ये अभी मौजू से भागने लगा, मौजू से भागने लगा। इस इबारत को पढ़, पहले फतावा रज़विया की इबारत को पढ़, इबारत पढ़। का सबसे बड़ा सरमाया फतावा रज़विया। अब देख रहे हो अमन रजा देख रहे हो इसकी, अमन रजा देख रहे हो इसकी, देखो ये भाग रहा है। अबे तेरे इस्माइल कतील को मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने काफिर कहा, तेरे घर के हवाले मैंने दे दिए, तेरे 3 हवाले घर के दिए मैंने, तेरे 3 हवाले तेरे घर के दिए, मिटा तो दे इसे मरदूद ऐसी। रज़विया की सिर्फ एक जिल्द मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी के। अबे झूठ क्यों बोलता है, झूठ क्यों बोलता है? इक़्तिदार खान नईमी हमारे लिए मोतबर नहीं है। खामोश, इसको भी साबित करूंगा। हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए मोतबर नहीं है। तू इसका दिफा कर, पहले इसका दिफा कर, पहले इसका दिफा कर। तेरे घर के 3 हवाले जो मैंने पढ़ के सुनाए, ये तेरे इबारात अकाबिर रसाइल चांदपुरी जो तेरे मुर्तजा हसन दरभंगी का है, और तेरे इलियास घुम्मन ने जो फरका बरेलवियत का पाक हिंद तहकीक जायजा, इसका तो दिफा कर। अभी तो खुद इकरार कर रहे हैं कि काफिर कहा है। अरे ए बंदर कुफ्र का फतवा और बंदर बंदर देवबंदर अरे इबारत तो पढ़ के सुना दे, इबारत पढ़ के सुना दे, इबारत पढ़ के सुना। मर जाएगा, इबारत नहीं पड़ेगा। ये फतावा रिज़विया में जो रिसाला शामिल किया गया है वो अल-कौकबतुश शहाबिया ही। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, मैंने जो झूठ मत बोल पेश किया था, तूने कोई हवाला पेश नहीं किया। तू पहले इसे पढ़ के तो सुना दे। तू मर जाएगा, इसे पढ़ के नहीं सुना सकता। देखिए सामीन हजरात, ये मर जाएगा, और ये आरिफ हकानी इसे पढ़ के नहीं सुना सकता फतावा रज़विया को, और इसके घर के जो हवाले मैंने इसे दिए हैं उन्हें भी पढ़ के नहीं सुना सकता, पढ़ के नहीं सुना सकता ये। अबे तू मुझे ये तो बता दे। अब मौजू से भागने लगा, देखिए सामीन हजरात मुझे भागने लगा। इस्माइल कतील को बचा नहीं पा रहा है, ये इस्माइल कतील को बचा नहीं पा रहा है, ये इस्माइल कतील को बचा नहीं पा रहा है। देखिए अब कहाँ पहुंचा, देखिए अभी बात चल रही थी इस्माइल कतील पर, अब कहाँ पहुंचा ये। अरे तू इसका तो दिफा कर ले। ओए बंदर इसका दिफा कर पहले। चलो इसका फोन काट दो भाई, अमान भाई ये नहीं करेगा, ऐसी बड़बड़ करेगा, इसका फोन काट दो। ये देख लो मौजू से भागने लगा, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु भागने लगा मौजू से, ये अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर से मौजू से भागने लगा। सामने देखिए मेरी बारी में खामोश अरे रहता है। तू तो फिर इन्हें क्यों नहीं पढ़ता, तू कहना को इन्हें क्यों नहीं पढ़ता, तू किताब को पढ़, इबारत पढ़, इबारत। पहली बात मैंने ये साबित किया इन्हीं के घर से। देखो अभी ये देखो फिर भागेगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, मगर इबारत नहीं पढ़ सकता। जो है छपी ही नहीं थी, ये झूठ बोलता रहेगा, ऐसी ये झूठ बोलता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा। ये किताब मेरे आका आला हज़रत के फतावा है, मरदूद शैतान आला हज़रत के फतवे हैं, ये आला हज़रत के फतवे हैं, आला हज़रत के फतवे हैं। ये फतावा रज़विया में जितने भी फतवे हैं मेरे आका आला हज़रत फाजिल बरेलवी के हैं, सब आला हज़रत के हैं, सब आला हज़रत के हैं। झूठ बोलता रहे। अब तू इस्माइल कतील को बचा नहीं पाएगा। और ये तेरे घर के जो मैंने 3 हवाले दिए तुझे, इबारात अकाबिर का, और तेरे रसाइल चांदपुरी का, और तेरे फिरका बरेलवियत का पाक हिंद तहकीक की जायजा, इनका अदद कर। हवाले हैं जिसमें ये कहा गया है कि मौलवी अहमद रजा खान ने इस्माइल दहलवी रहमहुल्लाह की तकसीर की है, वो अल-कौकबतुश शहाबिया को सामने रख कर कहा गया है, क्योंकि अल-कौकबतुश शहाबिया में हमारे मुजद्दिद ने मौलाना देखिए फंस गया, गुस्ताखी की है कि इसकी गुस्ताखियों में किसी तावील की गुंजाइश नहीं है। तो हमारे उलमा तो बरहक फरमा रहे हैं, ठीक। अब चुप, मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर। फंस गया अमन भाई, बोलना मत, फंस गया, फिर फंस गया ये। चल मुकम्मल बात मैंने सुनी। चल तमहीद ईमान मां हाशिया ईमान की पहचान सफ़हा नंबर 132 में लिखता है, और इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी की तकफीर नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर से मना फरमाया है। इसी तरीके से तमहीद ईमान मां हुस्सामुल हरमैन इस किताब के अंदर कहता है कि उलमाए मुहतातीन इन्हें काफिर ना कहें, वहुवल जवाब व बिही युफ्ता व अलैहिल फतवा वहुवल मज़हब व अलैहिल इतिमाद व फीहि सलामत व फीहि सद। कहता है कि यही जवाब है, इसी पर फतवा है, यही हमारा मज़हब है, और
اسی میں استقامت ہے، اسی میں سلامتی ہے کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تکفیر نہ کی جائے۔ اب سامعین یہ فتاوی رضویہ جلد 6 کی عبارت پیش کر رہا ہے، جس میں یہ موجود ہے کہ اسماعیل دہلوی کے اوپر جو ہے کیا بولتے ہیں سدہ کفر لازم تھے، ٹھیک ہے، کفر فقہی فرمایا، اور وہ اسی وجہ سے فرمایا، یہ جو الکوکبۃ الشہابیہ ہی کے تعلق سے فرمایا ہے۔ یہ اب وہ بند کر لے گا نہیں، اب وہ بند کر لے گا، وہ بند کر لے گا، وہ بند کر لے گا، وہ بند کرے گا، اب وہ بند کر، وہ بند کر، اب کسی سے بولے گا منہ بند کر، منہ بند کر، منہ بند کر، وہ بند کر، مردود بولتا رہے گا، ایسی بڑبڑ کرتا رہے گا۔ دیکھیے سامعین حضرات، فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، اس نے اقرار کر لیا کہ اس کے اکابروں نے جو یہ کافر کہا ہے، تو اب کوکب الشہابیہ اور تمہید ایمان کو دیکھنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اسماعیل دہلوی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کافر کہا، اس نے مان لیا۔ ابھی آپ نے سن لیا، ریکارڈ ہو چکی۔ اب کوکب الشہابیہ کے بعد میں اس کے اکابروں نے یہ کتاب لکھی، اس کے بعد میں میرے آقائے نعمت پیر طریقت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قلم چلا، جب نیزہ اٹھایا ان کے سینے پر مارا، تو جلد نمبر 6 اس میں کسی نے سوال کیا جلد نمبر 6 احمد رضا خان کی زندگی میں لکھی نہیں گئی۔ ارے مردود شیطان احمد رضا خان فاضل بریلوی ہی کے فتوے ہیں یہ سب، جھوٹ بولنے کے لیے بولتا رہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ جو شخص اسماعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان کو حق جانتا ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اب سن، منہ بند کر مردود شیطان، ابھی تو نے اقرار کر لیا، ابھی تو نے اقرار کر لیا، تیرے اکابروں نے اقرار کر لیا، ابھی تو نے اقرار کیا، ابھی اب سنتا کہ نہیں، اب سنتا کہ نہیں، سنتا کہ نہیں، ابھی اتنا کرے گا تو آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر اس کے ضلالت و کفریات پر آگاہی ہو کر اسے اہل حق جانتا ہو تو خود اس کی مثل گمراہ بدین ہے۔ کیا کہا؟ خود اس کی مثل گمراہ بدین ہے اور اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں۔ اگر نادانستہ پڑھ لی ہو تب جب اطلاع ہو اعادہ واجب ہے۔ ہمیں مردود شیطان تیرا اسماعیل قتیل بچ کہاں رہا ہے، بے غیرت ہنس رہا ہے، کتنا بڑا بے غیرت ہنس رہا ہے۔ اس کے خود اکابروں نے سامعین حضرات اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے۔ میں پھر دوبارہ پڑھ کے دیتا ہوں، سناتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے یہ اس کا رسائل چاندپوری لکھنے والا اس کا مرتضی حسن دربھنگی، وہ مجھے اور میرے اکابر مثلا مولانا اسماعیل صاحب شہید اور مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا مولوی رشید احمد صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا خلیل احمد صاحب کو کافر کہتے ہیں۔ یہ اس کے گھر کا خود اقرار ہے، یہ خود اس کا گھر ہے، اس نے اقرار کر لیا ابھی۔ اور اس کا الیاس گھمن دیکھو، ابے مردود شیطان سنیے میری بات، سنیے میری بات، سن میری بات، سن میری بات، سن۔ ابے تیرے جب اکابروں نے جواب دے دیا، الیاس گھمن نے کتاب تو اب لکھی ہے، یہ کتاب تو اب لکھی ہے، فرقہ بریلویت کا تحقیقی پاک و ہند تحقیقی جائزہ، تیری الیاس گھمن نے اب لکھی ہے، اب لکھی ہے، اب اقرار کیا ہے اس نے اب۔ ابے سن اے اسماعیل، سن لے بڑبڑ کرنے کی دکان سن لے۔ دیکھیے سامعین حضرات، اس نے الیاس گھمن نے کتاب یہ جو ہے فرقہ بریلویت کا پاک و ہند تحقیقی جائزہ، یہ کتاب اس نے اب لکھی ہے۔ اس میں کیا لکھ رہا ہے یہ کہ چنانچہ جب خاندان شاہ ولی اللہ صاحب سے مخالفت شروع ہوئی تو مولوی احمد رضا خان بریلوی نے شاہ ولی اللہ کے فرزندوں پر کفر کا فتویٰ دیا۔ شاہ اسماعیل دہلوی جب بدعات و رسومات پر کلہاڑا چلایا اور سنت کی تعلیم شروع کی تو انہیں بھی کافر کہا۔ یہ الیاس گھمن اب اقرار کر رہا ہے۔ سامعین حضرات، اس کے گھر کے فتوے سے بھی اسماعیل دہلوی کافر ہوا۔ سنے گا نہیں اب یہ؟ ابے سن میری بات، سن آری بغانی بات سن، دیوبندی سن، دیوبندر سن، یہ تیرا جو الیاس گھمن ہے آخری تو بھائی گا، مجھے لگ رہا ہے تو بھائی گا۔ یہ تیرا الیاس گھمن جو لکھ رہا ہے یہ تو اب لکھ رہا ہے، ابے الیاس گھمن تو اب لکھ رہا ہے تیرا، سنے گا نہیں، اب سنے گا نہیں۔ دیکھیے سامعین حضرات، یہ فرقہ بریلویت کا پاک و ہند تحقیقی جائزہ الیاس گھمن نے ابھی لکھی ہے کتاب، یہ ابھی لکھی ہے، ابھی کوئی 2 سال کی کتاب ہوئی ہے، یہ 2021 میں لکھی شاید اس نے۔ اب سنے گا نہیں، یہ دیکھو امن بھائی یہ سن نہیں رہا، آپ دیکھو دیکھو یہ اس کے الیاس گھمن نے ابھی لکھی ہے کتاب، ابھی بھاگے گا، بھاگنے کا راستے ڈھونڈ رہا ابھی۔ دیکھیے سامعین حضرات، یہ بھاگنے والا ہے، یہ بھاگنے والا ہے، بھاگنے والا ہے۔ شریف الحق امجدی کی کتاب کب کی پیش کر رہا ہے تو یہ تیرا گھمن تو اب کہہ رہا ہے، اب تیرا گھمن تو اب اقرار کر رہا ہے اب، تو پھر کافر، تو تیرا الیاس گھمن تو اب اقرار کر رہا ہے اب اقرار کر رہا ہے تیرا الیاس گھمن، یہ فرقہ بریلویت کا پاک و ہند تحقیقی جائزہ تیرے الیاس گھمن نے اب لکھی کتاب یہ۔ ہاں تو پھر کافر مانتا کیوں نہیں تو کیوں اعتراض کر رہا ہے پھر؟ تو اس میں کہہ رہا ہے چنانچہ احمد رضا خان اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی تکفیر کی ہے، تو پھر بات صاف ہو گئی، بات صاف ہو گئی۔ اچھا یہ الیاس گھمن نے کب کی؟ الیاس گھمن نے کب لکھی کتاب یہ؟ ارے الیاس گھمن نے کتاب کب لکھی ہے؟ اور تیرے عبارات اکابر کتاب کب لکھی گئی تھی؟ یہ تیرے عبارات اکابر کتاب کب لکھی گئی؟ اور یہ تیرے الیاس گھمن نے کتاب کب لکھی ہے؟ جو جھوٹے سن، جھوٹے سن،
جھوٹے سن ارے جھوٹے سن، یہ تیرے الیاس گھمن نے کتاب کب لکھی رے؟ تیرے الیاس گھمن نے کتاب کب لکھی؟ ابے تیرے الیاس گھمن ابھی اقرار کر رہا، اب اقرار کر رہا تیرا الیاس گھمن کو کافر کہا ہے، تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابے کافر ہوا کہ نہیں ہوا اسماعیل دہلوی؟ جب تیرا الیاس گھمن ابھی اقرار کر رہا ہے، تیرا سرفراز خان صفدر ابھی اقرار کر رہا ہے، تو تو اب جھوٹ بول رہا ہے؟ اب الیاس گھمن جھوٹ بول رہا؟ الیاس گھمن ابھی اقرار کیا؟ میں سن پڑھ کے سنا تجھے، دیکھ فقہ بریلویت کا پاک و ہند تحقیقی جائزہ سن اب سن لے۔ چنانچہ جب خاندان شاہ ولی اللہ سے مخالفت شروع ہوئی تو مولوی احمد رضا خان بریلوی نے شاہ ولی اللہ کے فرزندوں پر کفر کا فتویٰ دیا۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے جب بدعات سن و رسومات پر کڑھالا چلایا اور سنت کی تعلیم شروع کی تو انہیں بھی کافر کہا۔ دیکھ سن میں، تیرا الیاس گھمن ابھی اقرار کر رہا ہے، تیرا الیاس گھمن ابھی اقرار کر رہا ہے، اور تیرا مرتضی حسن چاندپوری نے بھی اقرار کیا، اور یہ تیرے عبارات اکابر یہ بھی ابھی اقرار کر رہا ہے۔ لیکن جو عموماً اہل بدعت حضرات بشمولیت خان صاحب کسی بات کی وجہ سے صرف حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل کو کافر کہتے اور کوستے رہے۔ ابے سن لے، اب سنتا کہ نہیں؟ اس کا فون کاٹو بھائی، فون کاٹو، امن بھائی کا فون کاٹو، نہیں سنے گا امن بھائی، کاٹ دو اس کا فون، کاٹ دو بیکار ہے۔ اب اس نے اقرار کر لیا کہ اس کے اکابروں نے کافر کہا، اس نے خود اقرار کر لیا، بات صاف ہو گئی۔ اب دیکھیے سامنے حضرت آپ نے سن لیا، اس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہاں میرے اکابروں نے کوکب الشعابیہ تمہید ایمان کو دیکھ کر اور یہ اقرار کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کافر ہے۔ اب اس کے بعد میں میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 میں بالکل صاف بات کر دی، میں پڑھ کے پھر سناتا ہوں آپ کو، بالکل واضح کر دیا بات کو کہ اسماعیل دہلوی جو ہے پکا کافر ہے، اور یہ اس میں واضح ہے بالکل، میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، بھی میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے یہ اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے سوال کیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ جو شخص اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان کو حق جانتا ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو میرے آقا اعلی حضرت فاضل بریلوی جواب دے رہے ہیں اگر اس کے ضلالت و کفریات پر آگاہی ہو کر، کیا کریں، ضلالت و کفریات پر آگاہی ہو کر اسے اہل حق جانتا ہو تو خود اس کی مثل گمراہ بددین ہے، اس کی مثل اسماعیل دہلوی کی خود اس کی مثل گمراہ بددین ہے، اور اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں، اگرچہ نادانستہ پڑھ لی ہو تو جب اطلاع ہو اعادہ واجب ہے۔ دیکھیے سامنے حضرت فیصلہ ہو گیا، یہ آیا ہم سے منہ لگنے کے لیے، مسلمانوں سے لجنے کے لیے آتے ہیں، جب تو خود اقرار کر رہا ہے کہ تیرے اکابروں نے 3 اکابروں کے حوالے دے رہا ہوں، انہوں نے کافر کہہ دیا کہ اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے، اور تو اقرار بھی کر رہا ہے، تو پھر اب کس وجہ سے بچا رہا ہے؟ تو اسے اسماعیل دہلوی کو بچا نہیں پا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، بڑبڑ کی جا رہی ہے، جب میں بولی ہوں تو بڑبڑ کی جا رہی ہے۔ اب سامنے حضرات آپ خود فیصلہ کر لیں، یہ تہمت لگاتے ہیں اعلی حضرت پر جب انہوں نے باوبیلا مچایا، جب ان کے 4 اکابروں کو کافر کہا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کافر کہنے لگے، انہوں نے باوبیلا مچانا شروع کر دیا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تب آپ کو کوکب الشعابیہ میں کہا تھا کہ اگر کہ میں سب کو کافر کہتا ہے ایسے تو میں اسماعیل دہلوی کو بھی کافر کہہ دیتا، حالانکہ اس کے اتنے صدر نے کتنے کفریات گنائے اس کے، پھر بھی آپ نے اسے کافر نہیں کہا۔ پھر تمہید ایمان نے بھی یہ کہا کہ میں اسے بھی کافر نہیں کہتا ہوں۔ پھر جب اس کے کفر زیادہ بڑھ گئے، حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں صاف کہہ دیا کافر و مرتد ہے، بات صاف ہو گئی، بات ختم ہے، اسماعیل دہلوی کیا بچائے گا ابھی۔